الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الذي بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم انصر الأنصار والمهاجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جان دے دی جگر نے پائے یار پر، جان دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ الحمدللہ کئی جمعہ سے ہم سب اس کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سن رہے ہیں، اور سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ سیرت پاک کے بیان کرنے سے ہماری زندگی پاک ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارا جذبہ دوبارہ جاگ جائے، ہمارے اسلام میں بڑھوتری ہوں۔ اس نیت سے ہم لوگ سیرت پاک بیان کرتے ہیں اور سیرت پاک سنی جاتی ہے۔ سیرت کا عنوان اتنا تفصیل سے ہے، اتنا لمبا عنوان ہے، جیسے آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوں گا کہ جتنا بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ 100% میں سے ایک حصہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ باقی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں اس کی کیفیتیں کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کی تفصیل، ان کی پیدائش، ان کا انتقال ہونا، ان کی بیٹیوں کا طلاق ہو جانا، یہ ساری تفصیلیں بہت لمبی چوڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے جو کام دیا تھا، جو مشن دیا تھا، اتنا بڑا، اتنا لمبا تھا، جو پہلے نبیوں کے لیے اتنا بڑا مشن نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو مشن دیا تھا وہ ان کی قوم، ان کے علاقے کے حد تک تھا، لیکن اللہ نے ان کو جو عمر عطا فرمائی تھی، بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ 950 سال تک فقط دعوت کا کام کیا ہے۔ 1300 سال کی عمر تھی ان کی۔ کتنے سال؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا اور ان کو اللہ نے عمر عطا فرمائی، کتنا؟ 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ مشن تھوڑا سا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ان کو عمریں بہت لمبی لمبی عطا فرمائی ہے، اور ان کا مشن بھی، کام بھی تھوڑا تھا. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عمر بہت تھوڑی عطا فرمائی، 23 سال. نبوت والی زندگی کتنے سال؟ 23 سال. اور مشن، کام قیامت تک کے آنے والے فرد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چلیں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو اللہ کے رسول کو جو شریعت دی گئی، جو دین دیا گیا، جو اسلام دیا گیا، جو ایمان دیا گیا، جو قرآن دیا گیا، وہ ساری شریعت قیامت تک کے چلیں گی، بیچ میں کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کا عرصہ دیا گیا، اس میں بھی 13 سال مکۃ المکرمہ میں گزر گئے، قسم پرسی کے حالت میں. اسلام اس وقت میں پھلا اور پھولا نہیں، چند لوگ مسلمان بنے تھے. 13 سال کا عرصہ تکلیف و بھرا عرصہ گزر گیا. بچا کتنا؟ 10 سال. اس 10 سال میں بھی سنہجری ایک رشتے مواخات کو قائم کرنے میں، یہود و نصارہ اور منافقین کے ساتھ معاہدہ کرنے میں اور ایگریمنٹ کرنے میں، صلح کرنے میں گزر گیا. بچا کتنا؟ 9 سال. 9 سال کے عرصے کے اندر اب پورے عالم میں دین پھیلانا تھا. اور یہ مکہ والے جو دشمنان اسلام تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک سے کام کرنے نہیں دیتے تھے. پھر سنہجری 2 میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جنگ کا حکم آیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. یہ سب سے پہلی آیت ہے جو جنگ کی اجازت دیتی تھی، اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں. یہ دفاع میں تھا، اقدام میں نہیں تھا. جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، ہم خود جا کر ان پر اقدام نہیں کر رہے، چڑھاؤ نہیں کر رہے ہیں. سنہجری 2 رمضان 17 رمضان غزوہ بدر پیش آیا تھا. اس کی مختصر سی کیفیت میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے بیان فرمائی. 70 مشرکین مکہ قتل ہو گئے، 70 لوگ قیدی بنائے گئے. یہ 70 کے جو تعداد تھی نا، اس وقت پہلے سے میجورٹی کم ہوا کرتی تھی. اور جو 70 گئے وہ عام 70 نہیں گئے. وہ کیسے گئے؟ بڑے بڑے ان کے قوم کے ترم خواہ تھے، سردار تھے، ابو جہل، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے جو اپنے قوم میں لیڈر مانے جاتے تھے، ایسے لوگ قتل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ماتم، غم کا ماحول. کوئی مکہ کے اندر گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں غم کا ماحول نہ ہو. ایک دوسرے کو تانا دے رہا ہے، ایک دوسرے کو لعنتیں بھیج رہا ہے. تیری وجہ سے ہو گیا، تیری وجہ سے میرا باپ گیا، تیری وجہ سے میرا بھائی گیا، میرے گھر میں جو جنازہ اٹھا تیری وجہ سے گیا. یہ حالت تھی. پورا سال ان کا غم میں چلا گیا، ماتم میں چلا گیا، اور اندر سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. حضرت ہندہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی، حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو حضرت ہندہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے، اس کے ابا، اس کے بھائی، دونوں کو قتل کر دیا گیا. اور قتل کرنے والے کون تھے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ حمزہ کو شہید کر کے اس کے سینے کو چاک کر کے اس کے کلیجہ نہ چبا دوں. اور عرب لوگ ہماری تمہاری طرح قسم نہیں کھاتے تھے. صبح ہو گئی کہ 10 قسم، دوپہر ہو گئی کہ کھانا کم کھاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، لیکن کیا زیادہ کھاتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بات بات پر قسم کھائے یہ اس کی جھوٹا ہونے کی علامت ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. اگر کسی شخص نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے. گلے کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، تیری قسم، بھائی کی قسم، یہ جو قسمیں کھاتے ہیں نا یہ شرک ہے. شرک خفی. کیا ہے؟ شرک خفی. ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ شریعت میں قسم کے توڑنے پر کفارہ لازم کیا گیا ہے. 3 دن تک روزے رکھنا ہے.
یہ کفارہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو اہمیت والی چیز کو پامال کیا گیا ہو. اسی لیے قسم بات بات پہ نہ کھایا کہ سودا بک نہیں رہا ہے, قسم کھا کے بولتا ہوں اس سے زیادہ بہترین مال تم کو مارکیٹ میں ملے گا نہیں. ارے لینا ہے لے, نہیں لینا ہے مت لے, قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اور وہ بھی جھوٹی قسم, وہ بھی دعوے اتنے بڑے بڑے اور وعدہ کچھ بھی نہیں, حقیقت کچھ بھی نہیں. لیکن عرب والے جب بات کرتے تھے تو اپنے بات کی جو ہے لاج رکھتے تھے, پاس و لحاظ رکھتے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے. اس نے قسم کھائی. حضرت ابو سفیان نے حضرت وحشی کو حضرت ہندا کے حوالے کیا. یہ وحشی ہے, وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت وحشی وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. ان کا نشانہ بڑا تیز تھا, رات کے اندھیرے میں بھی اگر تیر چلاتے تو دشمن کو وار کرتے تھے, اتنا زبردست نشانہ تھا ان کا. اللہ نے اسی مہارت عطا فرمائی تھی. حضرت ہندا نے حضرت وحشی سے کہا کہ تجھے سونے میں تول دوں گی, چاندی میں پرو دوں گی, آزاد کر دوں گی, میرا ایک کام کر دے. کہا کہ بولو. حمزہ کو ختم کرنا ہے اور اس کے سینے کو چاک کرنا ہے. حضرت وحشی آزادی کے لالچ میں آ کے انہوں نے حامی بھر دی. سال مکمل, سنجری 2 کا سال مکمل گزر گیا. یہ لوگ اندر سے تیاری کر رہے. 3000 لوگوں کو تیار کر کے مکہ والے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اب جب وہ نکلے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ کیا کرے, مدینے میں رہ کر لڑے یا باہر جا کر لڑے. کسی نے رائے دی کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے. جو مدینے میں رہ کر لڑنے کی جو رائے تھی نا, اس میں سے ایک رائے دینے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا, منافقوں کا سردار, کہا کہ ہم باہر نہیں جاتے ہیں, ہمارے پاس ساز و سامان نہیں, ہتھیار نہیں, باہر جا کر کیا کریں گے, ادھر ہی لڑیں گے. اکثر صحابہ کی رائے آئی نہیں, میدان میں آئیں گے, فیس ٹو فیس لڑیں گے. جس طرح سے بدر لڑی گئی اسی طرح احد بھی لڑی جائیں گی. صحابہ کے مشورے, کثرت رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ چلو جنگ کے لیے نکلنا ہے. 1000 لشکر کی تعداد تھی مسلمانوں کی. 20 سفر میں آئے. کم بخت وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا, اس نے 300 اپنے ہم نوا کو ساتھ میں لے کر صحابہ کے لشکر سے نکل گیا, یہ کہتے ہوئے کہ میری رائے مانے نہیں, میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر لڑیں گے, یہ تو باہر نکل گئے, میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا. اب کتنے بچے؟ 700 صحابہ بچے. کہاں سے پیچھے ہٹتے؟ اس لیے کہ زندگی سے زیادہ شہادت عزیز تھی انہیں, دنیا سے زیادہ آخرت پسند تھی, دنیا والوں سے زیادہ اللہ سے پیار تھا انہیں. تو جتنا ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں نا, اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ موت سے پیار کرتے تھے. اور جس سے موت سے پیار ہو وہ کبھی ڈرے گا؟ کسی سے نہیں ڈرے گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. یہ غزوہ احد کے وقت میں یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا. تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنے جنگیں لڑی ہے اسلام کے خاطر, مسلمانوں کے خاطر, اللہ کے خاطر, میرے پورے جسم پہ ایک اینچ جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں پر زخم نہ لگا ہو, پورا جسم زخموں سے چھنی ہے, پھر بھی میں بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. بستر پہ مرے, انتقال ہوا ہے ان کا, میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے, ان کی تمنا تھی شہادت کی لیکن نہیں مرے. تو یہ کہا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ اے مسلمانوں, اگر موت مقدر میں ہے تو زندگی خود موت سے جا کے لپٹ جاتی ہے, اور اگر موت مقدر میں نہیں ہے تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اگر موت میدان جہاد میں ہوتی تو خالد ابن ولید اس طرح سے بستر پہ نہیں مرتا, میدان جہاد پہ مر جاتا. ایک جنگ میں 9 تلواریں ان کی ٹوٹی ہے. کتنی تلواریں؟ تلواریں لکڑی کی نہیں ہوتی ہے, اور وہ بھی صحابہ کی تلوار, دونوں ہاتھ سے لڑتے تھے حضرت خالد ابن ولید. صبح سے لے کے شام تک تھوڑا سا ہاتھ چلائیں گے ہمارے ہاتھ میں درد کرتا ہے, تو صبح سے شام تک لڑ رہے, وہ بھی تلواریں لوہے کی لے کر. کتنی تلواریں ٹوٹی؟ 9 تلواریں. پھر بھی کہتے ہیں کہ میں میدان جہاد میں شہید نہیں ہوا, میں مر رہا ہوں تو کہاں مر رہا ہوں, بستر پہ مر رہا ہوں. تو موت اگر مقدر میں ہے تو کہیں بھی آئیں گی, چاہے تم شیشے کے محل میں رہو اور لوہے کا اس کا پلر بنا دو تاکہ ملک الموت اندر نہ آئے, پھر بھی موت وہاں آ کر
تم کو پکڑ لے گی، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. الموت لیس منہ الفوت. حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت سے کون آج تک بچا ہے؟ کوئی بھاگ نہیں سکتا موت سے، موت اس کو آ کر لپیٹ ہی جاتی. صحابہ کرام میدان احد میں آئے. 7 شوال سن ہجری 3 رمضان کے اندر غزوہ بدر پیش آیا اور شوال کے اندر غزوہ احد پیش آیا. ادھر سے صحابہ، ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا کوہ عنین. کیا نام تھا اس کا؟ کوہ عنین. ایک روایت میں عینین، عنین بھی ہے اور عینین بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا ایک دستہ اس پہاڑی پر بٹھا دیا اور اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر، جیم سے جبیر. ایک ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو امی عائشہ کے بھانجے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ اس دستے کے امیر ان کو بنا دیا اور ان سے سختی کے ساتھ تاکید فرمائی، چاہے جنگ جیتے چاہے ہارے، تمہیں یہ پہاڑ چھوڑنا نہیں ہے، یہ جگہ تمہیں چھوڑنی نہیں ہے. صحابہ کو یہ تاکید حکم فرما کے اس پہاڑ پہ، عینین پہاڑ پہ رکا دیا. یہاں سے مسلمان، ادھر سے مشرکین مکہ 3000 کی ادھر تعداد ہے، ادھر 700 کی تعداد ہے. جنگ شروع ہو گئی. بڑی تفصیلی قصہ ہے. ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، غزوہ احد میں شریک تھے. غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اس وقت میں بہت زیادہ سخت بیمار تھی اور بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. ان کے عیادت کے لیے وہ ٹھہرے رہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اصحاب بدریین میں میرا عثمان بھی شامل ہے. مال غنیمت میں سے ان کو حصہ بھی دیا گیا. تو غزوہ احد میں وہ بھی شریک تھے. گھماسان کی لڑائی شروع ہو گئی. جہاں جہاں حضرت حمزہ جاتے وہاں دشمنوں کے صفوں کو پھیر دیتے تھے. حضرت علی، حضرت ابو دجانہ جہاں جہاں بھی جاتے، صحابہ نے شجاعت کے جو پیکر بکھیر دیے ہیں وہاں پہ، تاریخ آج بھی گواہ ہے، اس کو بھلا نہیں سکتی. اسلام کے خاطر. کس کے خاطر؟ اسلام کے خاطر. سارے دشمنوں کے چھکے چھڑ گئے، ان کے ہوش اڑ گئے، ان کے قدم اکھڑنے لگے، الٹے منہ بھاگنے لگے. ان کی عورتیں ان کو ہمت دلاتی تھی، ارے کہاں بھاگ رہے ہو، آگے بڑھو. مردوں کو ہمت دلاتی تھی، ان کو غیرت دلاتی تھی. لیکن جان پیاری ہے غیرت سے زیادہ. بھاگنے پر مجبور ہو گئے. جب بھاگنے لگے تو ان کے پیچھے مسلمانوں کا لشکر بھی بھاگنے لگا. جو پہاڑوں پہ جو لشکر تھا، جو دستہ تھا، جس کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تو دیکھے. ایک انسان جو ہوتا ہے نا، کسی ایک چیز میں ماہر ہوتا ہے، کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ ہماری فیلڈ لے لے، اگر قرات میں ماہر ہے تو تقریر کے اندر اس کی کمزوری ہوں گی، لکھنے میں ماہر ہے تو کسی اور چیز کے اندر اس کی کمزوری ہوں گی، کھانا پکانے میں ماہر ہے تو گاڑی چلانے میں کمزوری ہوں گی، گاڑی چلانے میں ماہر ہے تو دوسری کسی اور کام میں کیا ہوں گی. ہر ایک انسان کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ممکن نہیں ہے. اللہ نے انسان کو الگ الگ کوالٹی کا بنایا ہوا ہے. لیکن میرے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بنایا ہے تو سارے کمالات، سارے خوبیاں اللہ کے رسول میں اللہ نے رکھی ہے. صرف نبی نہیں تھے، لقب امی تھا. کیا صفت تھی ان کے اندر سپہ سالاری کی، اور کتنے دور انداز، کیسے جنگجو تھے اللہ کے رسول کہ مکہ میں پیدا ہو گئے، کدھر پڑھا نہیں لکھا نہیں، کوئی جنگ کی مہارت حاصل کی نہیں، لیکن پہلے سے بتا دیا کہ اس دستے کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے. کیسی دور اندیشی. تاریخ اٹھا کے دیکھو اللہ کے رسول کے جو جنگی اصول ہیں، جو قوانین ہیں، کوئی عام آدمی اگر اس کو پڑھے گا یا کوئی ماہر آدمی بھی اگر اس کو پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ماہر اگر کوئی جنگ کا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسی مہارت کس نے سکھائی؟ یہ میرے اللہ نے ان کو سکھائی تھی. وہ دستے میں چیمو گویا شروع ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، دشمنان اسلام بھاگ رہے، مسلمان ان کے پیچھے جا رہے ہیں. اب گویا کہ ہم جنگ کیا ہو گئے، جیت گئے، تو چلو نیچے اترتے ہیں اور مال غنیمت کو اٹھا لیتے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن جبیر جو اس دستے کے امیر تھے ان کو منع فرمایا, نہیں یہاں سے ہلو نہیں, اللہ کے رسول نے سختی سے تاکید فرمائی ہے, یہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن ان کی ایک نہیں سنی, سب کے سب چلے گئے. 10 سے 15 کی تعداد لکھی ہیں جو وہاں پر ٹھہرے رہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 100 لوگوں کا دستہ لے کر انتظار میں کھڑے تھے, پیچھے اس پہاڑی کے عقب میں پیچھے انتظار میں ہی کھڑے تھے کہ کب یہ دستہ نکل جائے اور میں پیچھے سے حملہ کروں. حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو منع کیا, سارے کے سارے لوگ چلے گئے, 15 لوگ باقی رہ گئے. اب یہ 15 کیا کرتے ہیں؟ حضرت خالد نے جب موقع کو دیکھا تو فوراً پیچھے کی طرف سے آئے اور 15 کے 15 لوگوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا. سب کے سب شہید ہو گئے اور اللہ سے جا ملے. اب یہ پورا 100 کا دستہ حضرت خالد ابن ولید کا, اللہ نے حضرت خالد ابن ولید کو بڑی زبردست مہارت عطا فرمائی تھی. جنگی اور میدانی آدمی تھے, ان کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. تو حضرت خالد ابن ولید مسلمانوں کے پیچھے دوڑے لشکر کو لے کر. اب مسلمانوں کے آگے بھی مشرکین مکہ کا لشکر تھا اور مسلمانوں کے پیچھے بھی مشرکین مکہ کا لشکر تھا. جو آگے گئے تھے وہ اچانک پلٹ گئے اور جو پیچھے تھے وہ تو تھے ہی. اب مسلمان کیا ہو گئے؟ بیچ میں آ گئے. اب مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا. ایسی زبردست حالت ہو گئی, 70 صحابہ اس وقت میں اس جنگ میں شہید ہو گئے. چاروں طرف سے پتھراؤ کرنے لگے, پتھر پھینکے جانے لگے. اس پتھر پھینکے جانے میں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھی ایک پتھر لگا. ایک پتھر دندان مبارک پہ لگا جس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ گئے اور نیچے کے دندان مبارک شہید ہو گئے. 2 دانت نیچے کے شہید ہو گئے. اللہ کے رسول خون پہنچ رہے پیشانی سے اور کہہ رہے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے, جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے تر کر دے, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اور اپنے چہرے کو خون سے پہنچ رہے. پھر ایک کم بخت نے وار کیا اللہ کے رسول کے چہرے پر, جو خود چہرے پر لوہے کی پہنی ہوئی تھی, اس کا ایک کڑا اللہ کے رسول کے چہرے میں گھس گیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ, یہ امین ہذہ الامہ, اس امت کے امین ہیں, جو عشرہ مبشرہ ہے, 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے. ان 10 صحابہ میں خوش نصیب ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہے. وہ آئے اور اپنے دانتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں میں خود جو کڑیاں گھس چکی تھی اس کڑیوں کو نکالا. نکالنے میں ایک دانت پہلے گر گیا, پھر دوسری کڑی نکالنے لگے, دوسرا دانت بھی گر گیا. دونوں دانت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے آگے کے نیچے گر گئے. جب سامنے کے دانت گرتے ہیں نا, انسان کا چہرہ بدنما معلوم ہوتا ہے, بہت بھدا نظر آتا ہے. لیکن روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو کڑیاں نکالی تھی, جس کی وجہ سے جو دانت گر گئے تھے, اس کے بعد سے ان کے چہرے کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا. ان کے چہرے کی خوبصورتی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. پھر اس کے بعد وحشی نیزہ لے کر حضرت حمزہ کو تلاش کرنے لگا. اسی تلاش میں حضرت حمزہ نظر آئے, سیدھا نیزے کا وار کیا حضرت حمزہ کے ناف پہ. ایسی جگہ پہ وار لگا کہ ان کو ہلنے بھی نہیں آیا اور اسی جگہ پر شہید ہو گئے. پھر حضرت ہندا کے ساتھ میں حضرت حمزہ کے ناش کے پاس آئے. ان کے کان کو کاٹا گیا, ان کے آنکھوں کو نکالا گیا, ان کے ناک کو کاٹا گیا, ان کے سینے کو چیرا گیا. حضرت ہندا نے اس وقت میں حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو چبایا. قسم کھائی تھی نا پورا کرنے کے لیے, اے حمزہ دیکھ, تو نے ہی میرے باپ کو قتل کیا تھا, تو نے ہی میرے بھائی کو قتل کیا تھا, آج دیکھ میں نے تیرا کیا حشر کیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا غزوہ احد میں. کیا نام؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت تھے دکھنے میں. مدینے کے اندر اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت کو بھیجا تھا. اللہ کے رسول کے مدینے میں آنے سے پہلے مکہ مدینے کے گھر کے اندر اللہ کے رسول کا نام جو گونجا تھا, اس کی وجہ کون بنے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ. ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے. ابن قیمیہ مشرکین میں سے تھا. ابن قیمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا, جس سے دائنا ہاتھ کونی اور سمیت کٹ گیا. فوراً حضرت نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا, لڑ رہے.
اس نے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا, دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. دونوں بازو کو اس طرح سے پکڑا اور جھنڈے کو اپنے سینے سے چمٹا دیا. وہ کہنے لگا کہ کیا انسان ہے, دونوں بازو کاٹ دیا, اس کے باوجود بھی اسلام کے پرچم کو نیچے گرنے نہیں دیتا ہے. پھر اس کمبخت نے سینے پہ وار کیا. اس وقت میں ان کے بھائی ابو الروم, ان کا نام ہے حضرت ابو الروم رضی اللہ عنہ, اس وقت آئے, بھائی کو گرنے دیا لیکن اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا, فوراً اسلام کے جھنڈے کو سنبھالا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو ابن قیمیہ نے جب دیکھا تو اس کو لگا کہ اس نے اللہ کے رسول کو شہید کر دیا, نعوذ باللہ. تو اس نے چیخ کر کہنے لگا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے, اے مکہ والوں خوش ہو جاؤ, میں نے کس کو قتل کیا؟ محمد کو قتل کر دیا ہے. یہ افواہ پھیلی. یہ افراتفری کے اندر افواہیں جو ہے نا زیادہ کام کرتی ہے, حقیقت سے زیادہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ افواہیں ہوتی ہے. کرونا کے پیریڈ میں سب سے زیادہ جو چیزیں اثر کرتی تھی وہ کیا تھی؟ بیمار نہیں بھی رہا تبھی افواہیں اتنی زیادہ انسان کے دل دماغ پہ اثر کر گئی کہ نہیں بیمار گرنے والا بھی کیا ہوتا تھا؟ بیمار. اور جس کو ہلکی پھلکی سردی کھانسی ہے, کرونا کے نام سے وہ بندہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا. تو یہ افواہوں نے پورے مسلمانوں کے لشکر میں گردش کرنے لگی. یہ افواہوں کی وجہ سے مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے. کتنے گروہ بن گئے؟ 3 جماعتیں بن گئی. ایک مسلمانوں کی جماعت ایسی تھی جو وہ کہنے لگی کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے تو اب لڑکے کیا کریں گے, چلو ہم پیچھے ہٹتے ہیں. ایک جماعت وہ تھی جو کہنے لگی کہ جب اللہ کے رسول ہی دنیا سے چلے گئے تو اب جی کے کیا کریں گے, میدان جنگ میں گھس جاتے ہیں اور ہم بھی شہید ہو کے اللہ کے رسول کو جا کے مل جاتے ہیں. تو ایک جماعت وہ تھی, اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی اسی میں شریک تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ چلنے لگے, میں نے ان کو پکڑ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ مجھے احد کے پہاڑ کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں اس کو خوشبو کو پانے کے لیے جا رہا ہوں. بعد میں دیکھا کہ حضرت انس بن نضر کے میدان جنگ میں اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ ان کو ناش کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا. ان کی بہن نے ان کے انگلی کے پوروں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے. ان کے پورے جسم کو چھنی چھنی کر دیا گیا. اسلام کے خاطر یہ جو سنا رہا ہوں نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی ہیں. اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے, گھر بیٹھے ہم تک اسلام پہنچا ہے, اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. من میں آیا اسلام پہ چلیں گے, جی میں آیا تو اسلام کے حکام کو چھوڑ دیا جائے گا. صبح سے لے کے شام تک, پیدائش سے لے کے موت تک اسلام کے سارے احکامات ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اسلام کے اس حکم پر چلتے ہیں جس پر ہمارا دل کرتا ہے. پھر بعد میں جہاں پر دل نہیں کرتا ہے وہاں پر لوگ کیا کہیں گے اس کا بہانہ لگا کہ اسلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے مارکیٹ میں؟ بتاؤ, تھوڑی تھوڑی بات پہ اسلام کے حکام کو چھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ نوجوان ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورتیں ہوں, اسلامی ماحول ہمارے کلچر سے ختم ہو گیا ہے, دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. وہ نظر آ رہا ہے. دینی گھرانوں کے اندر بھی بے دینی نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کی اہمیت ختم ہو گئی. ان لوگوں نے قربانی دی, آج ہم الحمدللہ مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. آج اگر ہم قربانی نہیں دیں گے, اسلام کی خاطر تھوڑا بہت جد و جہد نہیں کریں گے, تو ہماری آنے والی نسلیں اسلام کو اور ایمان کو ترسیں گی. یہود و نصارہ کی سازشیں آج کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں. دیکھو نا, ہمارے بچے 8-8 گھنٹے ان کے گود میں برباد ہو رہے ہیں. ان کے کندھوں پہ ایجوکیشن کا اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ دین کی طرف آ ہی نہیں رہے. مکاتب کے اندر کیا ہے بچوں کی تعداد, اسکول بھرے پڑے ہیں اور مکاتب خالی ہیں. مکاتب کیا ہے, لیکن ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہفتے میں 2 دن بچہ آ رہا ہے, 4 دن نہیں آ رہا ہے, گھر والے کوئی فکر نہیں, ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن جس دن اسکول کو نہیں جائیں گا گھر میں اس کی کلاس لی جائیں گی. آج کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ اسکول میں پڑھے گا اور ٹیوشن پڑھے گا تو کامیاب ہوگا, مکتب پڑھے گا تو کیا ملے گا اسے؟ وہی ملا کی دوڑ مسجد تک, اس سے آگے کیا؟ دنیا تو سب کی کٹیں گے بھائی, ڈاکٹر بھی اور عالم بھی دونوں مریں گے. لیکن ڈاکٹر کی جو حد ہے نا وہ قبر تک ہے, لیکن اللہ نے جس کو دین کا علم دیا ہے اس کی حد کہاں تک ہے؟ آخرت تک ہے. اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی پڑھاؤ, انہیں پڑھاؤ صحابہ کیا تھے, ان کی قربانیاں کیا تھی, ان کی سیرت کیا تھی. نہیں معلوم ہے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. 0/0 ہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے,
باطل طاقتیں اپنے باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہی ہے، اور حق والے کیا ہیں؟ آرام سے سوئے ہوئے، بالکل مطمئن ہو کے. آئیں گا کوئی صلاح الدین ایوبی، وہ اسلام کی قیادت کریں گا، مسلمانوں کی قیادت کریں گا. آئیں گا کوئی بن زیاد، طارق بن زیاد آئیں گا، کوئی آئیں گا مرد مجاہد جو مسلمانوں کے بھاگ نہیں آئیں گا. ہم میں سے ہی نکلنا پڑے گا، ہم میں سے ہی کسی ایک کو تیار ہونا پڑے گا اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے. گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل، گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل، جسے بھی بیدار ہونا ہو وہ ابھی بیدار ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول چلے گئے تو اب جی کے کیا کریں گے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول چلے گئے تو ہم لڑکے کیا کریں گے. اور ایک گروہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیوار کی طرح کھڑے تھے. کس کی طرح؟ دیوار کی طرح کھڑے تھے اللہ کے رسول کی حفاظت میں. پھر اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اللہ کے رسول زندہ ہیں، یہ نعرہ لگایا کہ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول کیا ہیں؟ زندہ ہے. یہ جب گھماسان کی جب جنگ شروع ہو گئی تھی نا، اس وقت میں یہ دشمنان اسلام میں اللہ کے رسول کو اور شمع رسالت کو بجھانے کی پوری بھرپور کوشش کی اور اللہ کے رسول پہ وار کیا. تیر چلا رہے، کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے، کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، چاروں طرف سے اللہ کے رسول کو ہمراہ کر رہے. اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اے مسلمانوں کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا. 10 صحابہ کا ایک لشکر آیا اور اللہ کے رسول کے لیے لڑتے لڑتے اپنے جام شہادت کو پی گیا اور آخرت کے رفع اعلیٰ سے جا کر مل گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اور کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے جان دوں گا. تیر چلاتے تھے، اللہ کے رسول ان کے ہاتھ میں تیر دیتے تھے اور وہ تیر چلاتے تھے. اللہ کے رسول تیر دیتے دیتے کہتے تھے ارمی فداک ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، چل تو تیر چلاتے جا، میں تجھے تیر دیتا جاؤں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے جاتے تھے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار بن کر کھڑے تھے. پیچھے سے تیر آتے تھے، اپنے دیوار پہ اپنے پیٹھ پہ کھاتے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہے. یہ نام ایسے اٹل پچو کی طرح میں ہاک نہیں رہا ہوں، روایتوں میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بدن پر تیر کھاتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے چاہے میری جان چلی جائے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک روایت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے ہیں تو ایک صحابی سے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لے آؤ. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کے قدم مبارک پر لایا گیا. جیسے ہی اللہ کے رسول کے قدم مبارک پر لایا گیا، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی روح نکل گئی اور وہ شہید ہو گئے. ایک روایت میں دوسرا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت زیاد بن سکن کا کہ وہ میدان جنگ میں تڑپ رہے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے. حضرت زیاد بن سکن نے فرمایا کہ مجھے بس ایک تمنا ہے، میری جان جانے کو ہے، بس آپ میری اتنی آرزو پوری کریں کہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے قدم مبارک تل لے جائے. وہ صحابی نے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی آرزو پوری کرنے کے لیے ان کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے قدم مبارک پر لے کر آئے. جیسے ہی قدم مبارک پر چہرہ رکھا تو حضرت کی جان نکل گئی. شاعر کہتا ہے جان دے دی جگر نے پائے یار پر، پا کہتے ہیں پیر کو، جان دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دی. صحابہ کے مجمع کو اللہ کے رسول نے احد پہاڑ کے اوپر جمع کیا. ابو سفیان لشکر لے کر آیا اور چیخ کر کہنے لگا او مسلمانوں نیچے اتر آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. پھر اعلان کیا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جواب دو اسے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ساتھی ہے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں. یہ جواب سن کر ابو سفیان خاموش ہو گیا
اور اپنے لشکر کو لے کر دوبارہ مکہ المکرمہ کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے پاس آئے، دیکھا اپنے چچا کے کان کٹے ہوئے، ناک کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، پورے جسم کو چھنی چھنی کیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس وقت میں لقب دیا سید الشہداء، کل قیامت کے دن میرے چچا سارے شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ میں اگر چاہتا تو میرے چچا کو اسی طرح چھوڑ دیتا، دفناتا بھی نہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کو پتا چلے، اللہ کو بتا دوں میں کہ میرے چچا نے تیرے دین کے خاطر کیا قربانی دی ہے۔ لیکن مجھے امت کو ایک پیغام دینا ہے۔ سارے جسموں کے ٹکڑوں کو جمع کیا، پھر کفن میں لپٹا گیا، جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور ان کو اس طرح سے دفنایا گیا۔ تمام صحابہ کے ساتھ میں اللہ کے رسول دوبارہ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے۔ سن ہجری 3 کا واقعہ ہے۔ سن ہجری 5 میں غزوہ خندق پیش آئی۔ سن ہجری 6 کے اندر اللہ کے رسول نے عمرہ کا خواب دیکھا۔ انشاءاللہ اس وقت میں صلح حدیبیہ پیش آئی تھی سن ہجری 7 میں۔ تو یہ سن ہجری 5 کا خندق کا واقعہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ، پھر اس کے بعد عہد و پیمان کا توڑ دینا، پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آنا، پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کا واقعہ۔ یہ 4 واقعے انشاءاللہ گزشتہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں واقعات کو بیان کروں۔ پھر اس کے بعد والا جو جمعہ ہے، کیونکہ یہ سلسلہ بہت لمبا جا رہا ہے، دوسرے عنوانات بھی ہیں، دوسرے مضامین بھی ہیں جو بیان کرنے کے جو رہ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہ 4 ٹاپک پہ بات ہوں گی۔ کوشش کروں گا، آپ کہوں گے کہ تم نے بولے تھے 4 پہ اور 1 پہ بات ہو گئی، بات ادھر ادھر، کیونکہ اتنی ساری تفصیل ہے کہ مختصر وقت میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ابھی میں نے جو بیان کیا نا، اس میں اتنی تفصیل ہے۔ سورت کے اندر قرآن کریم میں بھی اللہ نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اسے پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا۔ میں مختصر جو اشارتاً ہے جو اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہ 4 ٹاپک پہ بات کی جائیں گی۔ اور میں بھی جان بوجھ کے اس لیے آپ کو یہ ٹاپک بتا رہا ہوں تاکہ آئندہ ہفتے کر سکوں میں یہ 4 ٹاپک پہ۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری ٹاپک جو سیرت کے عنوان پہ ہوگا، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کا سفر آخرت اور اس دنیا کا آخری سفر، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔